خداوند مبارک اور بلا خدا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ہم پر اپنی شفقت اور رحمت کو نازل فرما کر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج 16ویں دن خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ایڈونٹ کے اس سفر میں ہم ایک ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں، اور آج کی کلام مقدس میں سے جو تلاوت ہیں وہ دو ہیں، ایک پرانے عہد نامے میں سے اور ایک نئے عہد نامے میں سے۔ پرانے عہد نامے میں سے ہم پڑھیں گے نہمیہ کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور دوسری تلاوت مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 2 باب اور 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ خداوند آج کی تلاوت کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ کل سے ہم خوشی کے اتوار کی بابت کلام مقدس میں سے جان رہے ہیں۔ یہ ایڈونٹ خاص چرواہوں سے جانا جاتا ہے، اور چرواہوں کو دی گئی خاص خوشی کی بشارت کی بابت بات چیت کی جاتی ہے۔ چرواہوں کو ملنے والی خوشی کی بشارت اتم درجے کی خوشخبری یا پیغام تھا۔ یہاں پر خوشی کی اصطلاح شادمانی کے معنی میں استعمال کی گئی ہے۔ اگر خوشی کو عام طور پر دیکھا جائے تو وہ اچانک سے ملنے والی خبر پر اظہار کرنا ہے جو لمحے بھر کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر مسیحی عقیدے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو چرواہوں کے لیے یہ شادمانی یعنی ہمیشہ کی خوشخبری تھی۔ شادمانی خوشی کی وہ اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور ایمان کی زندگی میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس کا تعلق ایماندار کی دنیاوی زندگی اور حالات سے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اس کی ایماندار زندگی پر ہوتا ہے۔ فرشتے نے چرواہوں کو ہمیشہ رہنے والی خوشی کا پیغام دیا کہ تمہارے لیے ہمیشہ کی خوشی کا پیغام دے رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع المسیح انسان کے لیے ہمیشہ کی خوشی کیسے بنا، اور انسان کی خوشی اور شادمانی کہاں چلی گئی؟ آدم اور حوا کی عدن میں نافرمانی نے ان کی شادمانی، پاکیزگی اور پرامن زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے ان کو عدن سے باہر نکال دیا، اور ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی خوشی کھو گئی۔ خدا باپ سے رفاقت کی خوشی جاتی رہی۔ عدن کی پرسکون زندگی کھو چکی تھی۔ مختصراً ان کی شادمانی یعنی ہمیشہ کی خوشی گناہ کی وجہ سے کھو گئی۔ لیکن باپ جو نہایت رحیم اور شفیق باپ ہے، اس کو ان پر ترس آیا، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں سچی اور ہمیشہ کی خوشی بنا کر بھیجا، اور اس نے آدم کی شادمانی کی بحالی کی خاطر اپنی جان دے کر خدا باپ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر کے شادمانی اور خوشی کو بحال کر دیا۔ اور اس عظیم بادشاہ کی پیدائش اس شادمانی کی بحالی کی پہلی سیڑھی تھی، اور خداوند کے منصوبے کی تکمیل کا یہ آغاز ہو رہا تھا، اور خدا نے اداس چرواہوں کو اس شادمانی کی بشارت کا گواہ بنایا تاکہ وہ تمام روئے زمین پر لوگوں کے لیے سچے گواہ بن کر شادمانی کی بشارت دیں۔
اور بہتوں کو کہہ سکیں کہ آؤ بیت الحم میں شادمانی کو خوش آمدید کہنے کو چلیں۔ دوستو، اگر ہم بھی ہمیشہ کی خوشی یعنی شادمانی کو پانا چاہتے ہیں تو یسوع کو شخصی نجات دہندہ مان کر چرواہوں کی طرح اس بشارت پر عمل کرنے کے لیے تیزی کریں، اور اس شادمانی کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی سے خداوند کے بیٹے کی پیدائش کے ان پر مسرت ایام میں تیار ہوں، تاکہ اس ہمیشہ کی خوشی کے وارث بن کر خدا باپ کی شادمانی کو اپنی پناہ گاہ جان کر اداسی کو ختم کر کے خدا کے سچے گواہ بن سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگے۔ خداوند تو جو نہایت ہی مہربان اور شفیق باپ ہے اور ہمیشہ سے بنی نوع انسان سے محبت رکھتا ہے، اور تیری خوشی بھی انسان کی صحبت میں ہے، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں۔ کیا خداوند تو نے اپنے اکلوتے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا، جو ہمارے لیے شادمانی بن کر آیا، اور اسی کے وسیلے سے ہم جتنے ایماندار ہیں روح میں شادمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خواہ ہمارے کیسے بھی حالات ہوں، ہم غم کی حالت میں ہوں، بیماری کی حالت میں ہوں، کسی تنگی میں ہوں، بھوک یا افلاس میں ہوں، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، تیرے پاک روح کی شادمانی ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہتی ہے، اور کسی قسم کے بھی حالات اس شادمانی کو ہم سے چھین نہیں سکتے۔ منت کرتے ہیں خداوند، اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم لگاتار اس شادمانی کو محسوس کرتے رہیں۔ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جو اس سیزن میں کسی دکھ یا پریشانی یا غم کی حالت میں ہیں۔ اے خداوند، ان کے لیے بھی اس شادمانی کے تجربے کو مانگتے ہیں اور منت کرتے ہیں، اپنے پاک روح کے وسیلے ان کی رہنمائی کر، تاکہ وہ بھی ان اداس چرواہوں کی طرح جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے تھے، ان کی طرح اس خوشخبری کو سن کر تیرے بیٹے یسوع کو دیکھنے کے لیے جائیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس شادمانی کو محسوس کریں، اور پھر اس گواہی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنے۔ منت کرتے ہیں خداوند، اس ایڈونٹ سیزن کے سفر میں تو ہماری پناہ گاہ ہو، تیری شادمانی ہماری قوت رہے، اور اے خداوند ہم روز بروز تجھ میں بڑھیں، تجھ میں ترقی کریں، اور اپنے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر کرتے ہوئے تیرے بیٹے یسوع کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت دے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔